السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم نئے لیکچر کا آغاز کریں گے جس میں ہم دیکھیں گے قیام اللیل کی سنتیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بہتر سیکھنے والا، بہتر انداز میں عمل کرنے والا اور بہترین انداز میں آگے سکھانے والا بنائے، آمین۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ الحمدللہ رمضان المبارک کی بہت ہی قیمتی گھڑیاں ہمارے پاس موجود ہیں جن میں قیام اللیل کرنا بہت ہی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو آج ہم ان کی سنتوں کے بارے میں بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رمضان کے بعد محرم کے روزے سب سے افضل روزے ہوتے ہیں جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد رات کے نوافل جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، رات کی نفل نماز کی سب سے افضل تعداد 11 یا 13 رکعات ہے، بشرط کہ ان میں قیام لمبا ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو 11 رکعات پڑھتے تھے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ 13 رکعات پڑھتے تھے۔ یہ دونوں حدیثیں بخاری میں ہیں۔ کوئی انسان جب رات کی نفل نماز کے لیے بیدار ہو تو اس کے لیے مسواک کرنا اور سورہ آل عمران کی آیات ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب سے لے کر سورت کے آخر تک پڑھنا مسنون ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک دعا ہے، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کو قائم رکھنے والا ہے، اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے ان سب کا نور ہے، اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہے، تو برحق ہے، اور تیرا وعدہ، تیری ملاقات، تیرا فرمان جنت دوزخ برحق ہے، اور تمام نبی برحق ہے۔ اور رات کی جو نفل نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ اس کا آغاز دو ہلکی پھلکی رکعات سے کیا جائے تاکہ انسان بعد کی لمبی نماز کے لیے تیار ہو جائے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی شخص جب رات کے قیام کے لیے کھڑا ہو تو دو ہلکی پھلکی رکعات سے نماز کا افتتاح کرے، یعنی شروعات کرے۔ مسلم کی روایت ہے، رات کی جو نفل نماز ہے اس کو لمبا کرنا سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سی نماز افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں قیام لمبا کیا جائے۔ مسلم کی روایت ہے، نفل نماز میں قرأت قرآن کے دوران آیات عذاب کو پڑھتے ہوئے اللہ کی پناہ طلب کرنا، مثلا یوں کہنا اللہم انی اعوذ بک من عذابک، اور اسی طرح آیات رحمت کو پڑھتے ہوئے اللہ کی رحمت کا سوال کرنا، مثلا یوں کہنا اللہم انی اسألک من فضلک، اور جن آیات میں اللہ کی پاکیزگی بیان کی گئی ہوں ان کو پڑھتے ہوئے سبحان اللہ کہنا سنت ہے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، اور جب کسی آیت سے گزرتے جس میں تسبیح ہوتی وہاں تسبیح پڑھتے، اور جس میں اللہ سے سوال کرنے کا ذکر ہوتا وہاں اس سے سوال کرتے، اور جس میں عذاب کا ذکر آتا وہاں اللہ کی پناہ طلب کرتے۔ سبحان اللہ۔ مسلم کی روایت ہے۔ آگے دیکھیے قیام اللیل کے لیے معاون اسباب کیا ہیں۔ دعا کرنا، کہ کس طرح سے قیام اللیل جو ہے اس کے لیے ہم ایسے اسباب اختیار کرنا جو ہمارے لیے مددگار ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، رات کو جلدی سونا، ٹھیک ہے، رات کو جلدی سوئیں گے تو صبح جلدی جاگیں گے نا، اور قیام کے لیے صبح سے مراد کہ جو ہے رات کی کہہ لیں کہ آپ رات کی ڈیپ والے پہر میں، رات کے دوسرے حصے میں، تیسرے حصے میں، جس میں آپ جا کر قیام اللیل کرنا چاہیں، ٹھیک
ٹھیک ہے، اس میں آپ ایزیلی جاگ سکیں گے۔ پہلے پہر جلدی سونا عشاء کے بعد بنا بات کیے، اس طرح سے دوپہر کو قیلولہ کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا اور نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ وتر کی سنتیں ہیں، 3 وتر پڑھنے والے شخص کے لیے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ اور دوسری میں الکافرون اور تیسری میں الاخلاص پڑھنا مسنون ہے۔ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ کی روایت ہے یہ۔ سنت فجر کی سنتیں، فجر کی سنتوں کو ہلکا پھلکا مختصر پڑھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 مختصر رکعات پڑھا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت 136 اور دوسری جو ہے اس میں سورہ آل عمران کی آیت 64 کا پڑھنا مسنون ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد الکافرون اور دوسری میں الاخلاص کو ذکر کیا گیا، مسلم کی روایت ہے یہ بھی۔ سنتوں کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دائیں پہلو پر لیٹنا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد دائیں پہلو پر لیٹ جایا کرتے تھے، بخاری کی روایت ہے۔ جو شخص گھر میں فجر کی سنتیں ادا کرے وہ اس سنت کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی خاطر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جائے، پھر تھوڑی دیر کے بعد مسجد میں چلا جائے۔ اس طرح سے وہ ڈھیروں اجر و ثواب کما سکتا ہے انشاءاللہ۔ نماز فجر کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے بعد اس وقت تک اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے تھے جب تک سورج طلوع ہو کر بلند نہ ہو جاتا، سبحان اللہ، مسلم کی روایت ہے۔ اور اس کی فضیلت جیسے کہ صحیح حدیث میں موجود ہے، یہ ہے کہ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ مسجد میں ہی بیٹھے رہنے والوں کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، بخاری کی روایت ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم اتنا ہی دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔